السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر ایک اور سٹوری لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی سٹوریز ہوں کہ جو لوگوں کے ساتھ اصل میں آپ بیتی ہوں۔ یہ واقعہ جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ واقعہ میرے بچپن میں پیش آیا اور میرے خود کے ساتھ پیش آیا، جس کی گواہ میری کزن بھی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں اسکول میں پڑھتی تھی، 8ویں گریڈ میں تھی، اور ایک دن والدہ جو ہیں وہ چلی گئی شاپنگ کے لیے، کچھ ضروری سامان لینے کے لیے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ماموں کے گھر چلی جاؤ۔ تو میں اسکول سے ماموں کے گھر چلی گئی، اور میرے ماموں جو تھے وہ اپارٹمنٹس میں رہتے تھے، اور جب بھی ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے تو ایک خاص سٹوری جو میں اپنی کزن سے سنتی تھی اور ان کے پڑوسی کے بچوں سے سنتی تھی، وہ یہ کہ ان کی اپارٹمنٹ کی جو 7ویں منزل پہ چھت تھی، وہاں پہ کچھ چیزیں رہتی ہیں، چڑیلیں رہتی ہیں، بھوت رہتے ہیں، کچھ اس طرح کی مخلوق رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا۔ میں بہت ہنستی تھی، میرا بھائی بہت مذاق اڑاتا تھا میری کزن کا کہ تم لوگ ایسے ہی کچھ بھی بولتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور بلا وجہ چھت بند کی ہوئی ہے، مالک مکان تم لوگوں کو چابی نہیں دیتا اس لیے وہ چھت بند کی ہوئی ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، اور کیونکہ تم لوگ بچے ہو تو اس لیے چھت پہ نہیں جانے دیتے۔ اس طرح کی باتیں ہم ان سے کرتے تھے، مگر وہ یہی بولتے تھے کہ نہیں، سب لوگوں نے دیکھا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کہ اوپر چڑیلیں رہتی ہیں اور ایک سے زیادہ رہتی ہیں۔ تو ہم ہنستے تھے ان کی باتوں پر، کیونکہ ہم نے تو کبھی چڑیل دیکھی نہیں تھی، نہ ہم نے کبھی بھوت دیکھے تھے، نہ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے وہم و گمان میں تھی۔ ماں باپ نے بچپن سے یہ سکھایا ہوا تھا کہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، مگر ہاں جنات کا ذکر ہے۔ خیر، تو میں ان کے گھر پہ تھی، اکیلی تھی کزنس سے، تو ہم سب نے یہ سوچا کہ چلو آج جا کے دیکھتے ہیں کہ چھت پہ کیا ہے۔ تو ہم سب سے چھپا کے کچھ اس کے پڑوسی اور کچھ ہم سارے اکٹھے ہو کے تقریباً کوئی 6 یا 7 بجے ہم دبے پاؤں نظریں بچا کے گھر والوں سے سب سے ہم سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ چھپتے چھپاتے اوپر چھت پہ چلے گئے، مگر اب ہمت کسی کی نہیں ہو رہی تھی کہ دیکھیں کہ دروازے کے اس پار کیا ہے۔ دروازے پہ تو تالا لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ مالک مکان نے بند کیا ہوا تھا، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے مالک مکان نے چھت بند کر دی تھی، مگر ہمیں کیوریوسٹی تھی، ہمیں بہت زیادہ اس بات کا شوق تھا کہ ہم اس دروازے کے اس پار دیکھیں۔ ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو بول رہا تھا کہ تم جھانکو، تم جھانکو، تم نیچے بیٹھو، دروازے کے نیچے سے بیٹھ کے دیکھو کہ اس طرف کیا ہے، مگر کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ خیر جیسے تیسے کر کے ہمت کر کے میری کزن نے نیچے دیکھا، اور وہ بہت برے طریقے سے چلائی، اور اس کی زبان جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور اس کے دیکھتے ہی میں نے نیچے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا وہ میں آج تک اس عمر تک میں پتہ نہیں کس طرح میں نے اپنی گناہ گارانہ سے دیکھا کہ وہاں پہ بہت ساری عورتیں تھیں، بہت ساری، جن کے بہت عجیب سے چہرے تھے، جن کی آنکھوں کے اوپر دانے نہیں تھے، لمبے لمبے ناک تھے، سفید، بالکل سفید، اور عجیب سی ان کی گول گول سی آنکھیں تھیں۔ میری تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے میں نے کیا دیکھا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ آج بھی میں اس چہرے کو یاد کرتی ہوں تو میرا دل جو ہے وہ میرے منہ میں آ جاتا ہے۔ عجیب سے کپڑے، عجیب سے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اور عجیب سے وہ گول گول منہ، اور عجیب سے عجیب لباس، جیسے چمکانے والی ہوائیاں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہی تھیں، عجیب خوفناک چہرے، وہ انسانوں کے چہرے ہی نہیں تھے، گول آنکھیں، لمبے ناک، آنکھوں میں لمبے ناک اور منہ بالکل بند کیا ہوا تھا، اور عجیب سے بڑے بڑے سے بال تھے، ایک کان سے دوسرے کان تک جا رہے تھے، عجیب سے۔ ایسے میں میری جو کزن ہے وہ تو
شکل ہی نہیں ان کے اندر کسی چیز کے غلبے میں آ جاتے ہیں، اور ہم بہت کوشش کرتے ہیں آنکھیں کھولنے کی، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، ٹانگیں مارتے ہیں، اور اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اس کنڈیشن سے، مگر ہم نہیں نکل پاتے، ہم اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ وہی کیفیت تھی جو ہماری زندہ آنکھوں کی تھی، جاگتی آنکھوں سے ہم نے یہ سب کچھ دیکھا، اور وہ رقص کرنے لگی ہوئی تھی ساری عورتیں، اس میں بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، مگر زیادہ تر اس میں عورتیں تھیں۔ عورتیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کے بال لمبے تھے، کوئی بھی ایسا میں نے اس میں نہیں دیکھا جس کے بال چھوٹے تھے۔ ہاں، بچے بھی تھے تو ان کے ہی بال بہت لمبے تھے، اور ان کے عجیب سے کپڑے تھے جو اس دنیا سے مجھے نہیں لگتا کہ تھے۔ میں اپنا ایکسپیرینس آج تک جس کو بتاتی ہوں میری حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے میرا دل بہت بڑے طریقے سے دھڑکتا ہے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، اور پھر ہم بھاگتے ہوئے شور مچاتے ہوئے نیچے آ گئے۔ میرے ماموں کا جو فلیٹ تھا وہ سیکنڈ فلور پہ تھا، اور ہم دونوں آ کے، میں اور میری کزن، بستر کے اندر گھس گئے۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کسی کو بتائیں کیونکہ اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی، اگر ہم جس کسی کو بھی بتاتے وہ بہت برے طریقے سے ہمیں مارتا، تو اس لیے ہم نیچے آ گئے، ڈانٹ الگ پڑتی، تو اس لیے بس وہاں پہ دبک کے بیٹھے رہے۔ اور اس کے بعد کچھ ٹائم گزرا تو ہماری طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی، پھر اٹھ کے پانی وغیرہ پیا، ایک دوسرے سے سب کزنس نے وعدے لیے کہ نہیں کسی کو نہیں بتائیں گے، کچھ نہیں بتائیں گے۔ اور میری جو کزن نے دیکھا تھا پہلے گیٹ کے نیچے سے جھانک کر، اس نے بھی یہی دیکھا تھا کہ عجیب سی عورتیں ٹائپ کی چیزیں تھیں، اور اس کے بعد ہم نے وعدہ کیا کہ ہم اوپر کبھی نہیں جائیں گے۔ مگر مجھے تو جب میں اپنے گھر آ گئی تو مجھے تو بخار ہو گیا، میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ میں رات بھر سوئی نہیں۔ وہ حالت میری بہن نے دیکھی کیونکہ وہ میرے ساتھ سوتی تھی، تو اس نے صبح اٹھ کے امی کو بتایا، پھر امی نے پوچھا، اور اس طرح سے وہ بات کھل گئی کہ ہم چھت پہ گئے تھے۔ پھر امی نے میرا علاج کروایا، اور پھر جا کے وہ کہیں 1-2 ہفتے کے اندر میری کیفیت سنبھلی، ڈاکٹر کو بھی دکھایا۔ مگر میں آپ سے حقیقت میں یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سچ ہے کہ میں آج تک اسے بھول نہیں پائی، ان شکلوں کو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کل کا واقعہ ہے۔